لکڑی تھی، تو اللہ کے رسول اس کے ساتھ زمین کو کورید رہے تھے۔ فرفع رأسہ فقال، اچانک اللہ کے رسول نے اس طرح اپنا سر اٹھایا، فقال، پھر فرمایا، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، صحابہ اس قبر کے عذاب سے اللہ سے پناہ طلب کرو۔ مرتین او ثلاثہ، 2 مرتبہ کہا یا 3 مرتبہ کہا۔ ثم قال، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمومی طور پر اللہ کے رسول موقع اور مناسبت دیکھ کر کے بات کرتے تھے۔ اب قبر کے کنارے بیٹھے ہیں تو دیکھیں کتنی قیمتی چیز بیان کی۔ فرمایا، ان العبد المؤمن اذا کان فی اقبال من الآخرۃ و انقطاع من الدنیا، مومن جب اس کی آخرت کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی دنیا ختم ہو رہی ہوتی ہے، نزل الیہ ملائکۃ من السماء، تو اس کے پاس آسمان سے اللہ کے نورانی فرشتے آ جاتے ہیں۔ بیض الوجوہ، ان کے چہرے سفید ہوتے ہیں فرشتوں کے، کأن وجوہہم الشمس، ان کے چہرے سفیدی کی وجہ سے ایسے چمکتے ہیں جس طرح سورج چمکتا ہے۔ معہم کفن من اکفان الجنہ، ان فرشتوں کے ہاتھوں کے اندر جنت کا کفن ہوتا ہے۔ وحنوط من حنوط الجنہ، اور ان کے ہاتھوں کے اندر جنت کی خوشبوؤں میں سے خوشبو ہوتی ہے۔ فیقول ملک الموت، یہ جو فرشتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاں پر آدمی کی نظر جاتی ہے اتنے دور بیٹھ جاتے ہیں، اتنی دیر میں ملک الموت آ جاتا ہے۔ آگے کہتا ہے، یا ایتھا النفس الطیبۃ، اے پاکیزہ جان، اے پاکیزہ روح، اے نیکی کرنے والی جان، اے لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنے والی جان، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ و رضوان، اس بدن سے باہر نکل کے تو نے جانا کدھر ہے؟ الی مغفرۃ من اللہ، اللہ کی بخشش کی طرف، و رضوان، اور اللہ کی رضامندی کی طرف کہ تیرے اوپر تیرا رب راضی ہو چکا ہے۔ محبوب نے فرمایا، فتخرج کما تسیل القطرۃ من فی السقاء، اگرچہ ظاہری طور پر ایسے لگتا ہے کہ اسے تکلیف محسوس ہو رہی ہے، ظاہری طور پر مومن کو پسینہ بھی آ جاتا ہے، ظاہری طور پر ایسے محسوس ہوتا ہے جس طرح مشقت کے ساتھ اس کی روح نکل رہی، لیکن حقیقت کے اندر اس کے بدن سے روح ایسے نکل جاتی ہے جس طرح مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ پڑتا ہے۔ ثم تصعد بها الملائکۃ الی السماء، فرشتے جو حد نگاہ بیٹھے ہوئے ہیں جنت کا کفن لے کر کے، خوشبو لے کر کے، وہ آگے بڑھتے، جس طرح یہ نیکی کے اندر سبقت کرتا تھا، بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتا تھا، اسی طرح وہ فرشتے بھاگ کے آگے آتے، ملک الموت کے ہاتھ کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی اس کی روح نہیں رہنے دیتے، بلکہ اس سے پکڑ لیتے، پکڑ کے اس جنت کے کپڑے کے اندر، کفن کے اندر اسے لپیٹتے ہیں، اس خوشبو کے اندر اسے رکھ لیتے ہیں۔ فرمایا، ثم تصعد بها الملائکۃ الی السماء، پھر فرشتے اسے لے کر آسمان کے اوپر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آسمان کی طرف۔ فیفتح لها، اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ فیقول اللہ، جب وہ روح پہنچتی ہے
تو اللہ کہتے ہیں اکتبو کتاب عبدی فی علیین، میرے بندے کا نامہ اعمال علیین کے اندر لکھ دو، وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ، اور اسے تھوڑی دیر کے لیے زمین کی طرف لٹا دو، نامہ اعمال اس کا لکھ دو اور تھوڑے وقت کے لیے ٹائم کے لیے اسے زمین کی طرف پھر لٹا دو، فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، اتنی دیر میں آدمی کی تیاری ہو کر کے آدمی قبر میں پہنچ جاتا ہے تو اس کی روح لٹا دی جاتی ہے، فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا لیتے ہیں۔ اب روح کیسے لوٹتی ہے، فرشتے کیسے آتے ہیں اور اسے کس طرح بٹھاتے ہیں، یہ کیفیت کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم میں سے اگر کوئی کہے نا جی میں کیمرہ لگا لیتا ہوں یا ایسے ہی پڑا رہنے دیتا ہوں، ذرا دیکھتا ہوں فرشتے اسے بٹھاتے ہیں نہیں بٹھاتے، تو یہ کیفیت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے بیان کر دیا، ہوتا واقعتاً ایسے ہی ہے، لیکن جس طرح اللہ چاہتا ہے اس طرح کرتا ہے۔ اور یہ چند دن پہلے ایک نیا انداز، شاید آپ میں سے کسی نے بتایا تھا کہ مرنے والے کی قبر میں ایک پھٹی رکھی گئی جی، تو بیٹھنے کا انداز اللہ کو معلوم، ہم نہیں جانتے کہ اللہ کیسے بٹھاتا ہے، فرشتے کیسے آ کے بٹھاتے ہیں، اور ان کی جو آپس میں گفتگو کلام ہوتی وہ ہمیں نہیں سنائی دیتی کہ وہ کیا کلام کر رہے ہیں، کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ فرمایا فَيَقُولَانِ مَن رَبُّكَ، وہ پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ، کہتا میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں ما دینک، تیرا دین کون سا ہے، فَيَقُولُ دِينِيَ الْإِسْلَامُ، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ما هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ، جناب والا تمہارا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال، بُعِثَ فِيكُمْ، جو تمہارے اندر مبعوث کیا گیا تھا، جو تمہارے اندر بھیجا گیا تھا، نبی بنا کے مبعوث کیا گیا تھا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ ٹھیک ہے، اس حدیث سے واضح طور پر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے رسول قبر میں نہیں آتے، بلکہ فرشتے وضاحت کرتے ہیں بُعِثَ فِيكُمْ، جو تمہارے اندر مبعوث کیا گیا تھا، جو تمہارے اندر بھیجا گیا تھا۔ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ، وہ کہتا ہے جی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے اعلان کرنے والا پھر اعلان کرتا ہے، یعنی اللہ اعلان کرتا ہے ان صدق عبدی، کہ میرے بندے نے بالکل سچ کہا ہے، فَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اب اس کی قبر کے اندر جنت کا بستر بچھا دو۔ کچھ سال کے بعد بھی قبر کھول کے دیکھ لو نیچے کو بستر ہوتا ہے، کیونکہ اس کی کیفیت اللہ کو معلوم کہ اس نے کس طرح بچھوایا۔ فرمایا وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اس کی قبر کے اندر جنت کا دروازہ کھول دو۔ اس کی کیفیت بھی اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیسے دروازہ کھولتا ہے، وگرنہ سال ہا سال بعد قبر کے نزدیک قبر نکالتے ہیں، من ون وہی کھل جاتی ہے قبر، تو اس کے اندر ہڈیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بس اوقات وہ بھی نہیں ملتی، تو یہ کیفیت اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ یہ کس طرح اللہ کھلواتا ہے۔ قال فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، اس کے پاس جنت کی خوشبو آتی ہے، اس کے پاس جنت میں سے عمدہ چیزیں آتی ہیں۔ جب یہ کیفیت قبر کے اندر ہوتی ہے